ہوں. کون علی کا شیعہ؟ مالک علی کا شیعہ، جس کے لیے علی فرمایا کرتے تھے للہ در مالک وما ادراک مل مالک. تم کیا جانو مالک کیا تھا؟ اللہ کی رحمت نازل ہو مالک پر. تم کیا جانو مالک کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں قد قامت النساء ینتلدن کمثل مالک. ایسی خواتین بانجھ ہو گئی کہ جو مالک جیسے بچوں کو جنم دے. یہ ہے علی کا شیعہ. اور مولا فرماتے ہیں لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرا لکان صلدا، کہ اگر مالک اس دنیا میں کسی پتھر کا نام ہوتا تو اس دنیا کا مضبوط ترین پتھر ہوتا. اگر کسی چوٹی کا نام ہوتا تو اتنی بلند چوٹی ہوتی کہ کوئی پرواز کرنے والا پرندہ اس بلندی تک نہ پہنچ پاتا. یہ ہے مالک، یہ ہے علی کا شیعہ. مولا فرماتے ہیں کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. میرے عزیزو، جب حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو علی علیہ السلام نے ایک خط بھی ساتھ بھیجا اور اس خط میں تعارف مالک بھی کروایا. اور پہلا تعارف یہ تھا یا اہل مصر انی بعثت الیکم عبد من عباد اللہ، کہ میں تمہاری جانب اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ بھیج رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں گے عبد الہیہ ہونے میں کیا فضیلت ہے. نہ میرے دوستو، جو ہم تشہد میں رسول اللہ کی رسالت کی اور بندگی کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبدہ پہلے کہتے ہیں ورسولہ بعد میں کہتے ہیں. اور یہ معراج تھی جو پروردگار جس معراج کا تعارف سورہ اسراء میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ سبحان اور پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے عبد کو لے گئی معراج پر. یعنی رسول کو نہیں یہاں لقب ملا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں، بلکہ عبد کو لے گئی. یعنی معلوم ہوا رسول کی یہ معراج بندگی کی معراج تھے. اور اس کی بندگی کا کیا کہنا کہ امام معصوم جس کے عبد الہیہ ہونے کی گواہی دے. مولا فرماتے ہیں یہ وہ مالک ہے کہ جس کی شجاعت، اب مولا تعارف کیسے کروا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مالک اشتر ہے کہ جو لا ينقل عن الاعداء الساعات الرعب، کہ جو بھڑکتی ہوئی جنگ میں کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتا. توجہ نہیں فرمائی آپ عزیزان نے. مولا فرماتے ہیں یہ وہ مالک ہے کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو یہ کسی وقت بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتا. کیوں؟ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگوں سے بھاگنے والے کا مرید نہیں ہے، بلکہ یہ غیر فرار کے ماننے والا ہے، یہ حیدر کرار کے ماننے والا ہے. اور اس میں یہ شجاعت بھی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مالک اشتر ہے کہ جس کا تعارف ایک پوری کی پوری تلوار کی صورت میں مولا فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. عزیزو، یہاں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹی حدیثیں گھڑ لینے سے سیف اللہ کہلوانا اور بات ہے، ناطق قرآن کی زبان سے سیف اللہ کہلوانا اور بات ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. اللہ مالک کیسی تلوار ہے. مولا فرماتے ہیں لا قلیل ذبہ ولا نابض ضریبہ، یہ ایسی تلوار ہے کہ جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی اور جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا. یہ ایسی اللہ کی تلوار ہے. یہ ہے مالک اشتر. مولا فرماتے ہیں اشداء علی الکفار والفجار من حریق النار، کہ یہ وہ مالک ہے کہ جو فجار اور فاجر و فاسقوں پر آتش جہنم سے بھی زیادہ عذاب بن کے ٹوٹتا ہے. یہ ہے مالک. اور اب مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، وہ واقعہ کہ جب مسجد کوفہ کے باہر ایک شخص نے ایک پھل اٹھایا، گلا سڑا اور حضرت مالک اشتر کے چہرے اقدس پر مار دیا اور توہین کی. اور مالک اشتر خاموش ہو کر کے مسجد میں چلے گئے. اور جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے کہا تجھے معلوم ہے تو نے یہ گستاخی کس کے ساتھ کی ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم.
انہوں نے کہا یہ علی کی فوج کا سپہ سالار مالک اشتر ہے۔ جب مالک اشتر کا نام آیا یہ شخص کانپنے لگا اور کانپتا ہوا ایسے ہی مسجد کوفہ کی جانب بڑھا، دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد معافی مانگنی چاہی تو حضرت مالک اشتر نے کہا دیکھو میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی تھی کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ ہے کہ جو فجار اور فاسقوں پر آتش جہنم سے بھی بڑھ کر کے عذاب بن کر کے ٹوٹتا ہے، لیکن وہ مومنین کے درمیان اس طرح ہے بالکل اسی آیت کا مصداق اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ یہ کفار پر تو بہت ہی زیادہ شدت مند اختیار کرتے ہیں لیکن آپس میں مومنین کے ساتھ رحم دلی سے کام لیتے ہیں۔ یہ مالک اشتر ہے۔ عزیزو، ولایت اگر کسی کے اندر سمو جائے تو وہ اپنوں پر ہی غصہ نہیں ڈھاتا بلکہ دشمنان دین پر غصہ ڈھاتا ہے۔ یہ مالک کی خصوصیت ہے میرے عزیزو۔ مالک اشداء علی الکفار والفجار من حریق النار، یعنی آتش جہنم سے بھی زیادہ عذاب بن کر ٹوٹنے والا یہ عذاب۔ مولا فرماتے ہیں یہ مالک نہیں بلکہ میں علی جا رہا ہوں۔ جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ ان امرکم ان تنفروا فانفروا، کہ اگر وہ کوچ کا حکم دے تو کوچ کرو۔ ان امرکم ان تقیموا فاقیموا، کہ اگر وہ کہے کہ قیام کرو تو قیام کرو۔ کیوں؟ ولا یقدم ولا یؤخر الا عن امری، کہ اگر مالک کسی کو پیچھے ہٹائے گا تو بھی میری مرضی سے ہٹائے گا، اگر کسی کو مقدم کرے گا تو بھی میری مرضی سے کرے گا۔ مالک میری مرضی کا نام ہے، اور یہ اہل بیت مرضات الہیہ ہیں، وہ اللہ کی مرضیاں ہیں۔ جو اللہ کی مرضیاں ہوں ان کی مرضی کا نام مالک اشتر ہے۔ یہ ہے علی کا شیعہ۔